بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نگران حکومت کی تشکیل کا بنیادی نقطہ اس میں تمام کابینہ کے ارکان اور جو اس کی وفاقی اور صوبائی مشینری ہے اس میں غیر جانبدار لوگوں کو تعینات کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن سے تبادلے اور دوسری چیزیں اس کی منظوری لی جاتی ہے۔ الیکشن کمیشن کو کچھ لوگوں نے شکایت کی ہے کہ وفاقی کابینہ میں جانبدار شخصیات کو لیا گیا ہے۔ ان میں کہا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک مخصوص سیاسی جماعت کے حامی ہیں، تو لہذا اس پہ الیکشن کمیشن نے جانبدار ارکان کو ہٹانے کے لیے وزیر اعظم کو نوٹس بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ناظرین کرام، قابل اس آگے بڑھیں، آپ سے استدعا ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب آپ ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ اس میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل پیش ہوئے۔ چیف الیکشن کمشنر نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے کہا کہ آپ آج چیمہ توقیر شاہ اور فواد حسن کی نمائندگی کر سکتے ہیں، کمیشن کی معاونت کریں۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ نگران وزیر اعظم کو نوٹس جاری کریں، جس کے بعد کیس کی سماعت 31 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ یہ 3 ارکان ہیں۔ توقیر شاہ صاحب تو وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری ہیں، تو سرکاری ملازم ہیں۔ آج چیمہ بھی سرکاری ملازم تھے، فواد حسن بھی، لیکن یہ کسی سیاسی جماعت کا کبھی حصہ نہیں رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو امپورٹنٹ ذمہ داریاں تو ضرور ادا کرتے ہیں نواز شریف کے ساتھ اور شہباز شریف کے ساتھ، لیکن یہ بیوروکریسی کا حصہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ غیر ضروری ایک اعتراض ہے اور بالآخر یہ ریجیکٹ ہو جائے گا، کیونکہ ان لوگوں کو آپ نکالیں گے تو پھر اس کا مطلب کل وزیر اعظم کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ ان کا تعلق باپ پارٹی سے ہے، اس لیے ان کو بھی نکال دیا جائے، یا کوئی اور آدمی ہوگا جیسے یہ وزیر داخلہ ہیں سرفراز بگٹی، ان کا بھی تعلق ایک سیاسی جماعت سے ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اگر ان کے عمل سے کوئی جانبداری ظاہر ہو رہی ہو اس پہ اعتراض کیا کرنا تو جائز بنتا ہے، لیکن اگر وہ لوگ دیانتداری سے کام کریں اور اچھی شہرت کے مالک ہیں اور دیانتداری سے کام کر رہے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ ان کو وہاں سے ہٹانے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ 2-3 مہینے تو گزر گئے ہیں، 2-3 مہینے کے بعد الیکشن ہو جانے ہیں، اور الیکشن کے لیے جنوری کا آخری ہفتہ تو کا اعلان کیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر اسی طرح لوگ الیکشن کمیشن کے پاس جاتے رہے تو مجھے نہیں نظر آتا کہ پھر تو کوئی کام کر سکے گا۔ بہرحال میں ذاتی طور پر توقیر شاہ صاحب کو بھی جانتا ہوں، اور انتہائی ڈسپلن والے اور ایک اچھی شہرت کے مالک بیوروکریٹ ہیں۔ ان کو وہاں ہٹانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو پرنسپل سیکرٹری کے طور پر انہوں نے کام کیا، وہ ساری مشینری چلانے کے وہ کے لیے نگرانی کرتے ہیں، اس کو سارا کچھ پتہ ہے۔ چلیے، بہرحال یہ بھی صورتحال ہے، اس طرح کا سامنا تو کرنا پڑے گا۔ اور فواد تو عمران خان کے دور میں قید کاٹ چکے ہیں، بڑی مصیبتیں انہوں نے کاٹی ہیں، ناکردہ گناہوں کی سزا انہوں نے بھگتی ہے۔ ایک اچھی شہرت کے مالک ہیں، وہ بھی ایک اچھے بیوروکریٹ ہیں۔ آج چیمہ کی بھی شہرت ایسی ہے، ان کے خلاف کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکا۔ ہاں،
وہ یہ سمجھتے ہوں کہ ان کے دل میں کوئی نرم گوشہ ہے نواز شریف کے لیے، شہباز شریف کے لیے، تو اس کے لیے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. ہر آدمی کی اپنی ذاتی رائے ہوتی ہے. لیکن بہرحال یہ اچھی شہرت کے لوگ ہیں، ان کو وہاں سے ہٹانے سے کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئے گی. لیکن ایک بار یہ ہو جائے گی کہ پھر یہ الیکشن تک یہی کام چلتا رہے گا کہ ہر روز لوگ درخواست لے کر الیکشن کمیشن کے پاس پہنچ جایا کریں گے کہ جی دیکھیں یہ فلاں فلاں لوگوں کو لگا دیا گیا ہے، ان کو یہاں سے ہٹایا جائے. ویسے جب نگران حکومت قائم ہو گئی ہے تو پھر سارا اختیار بھی وزیر اعظم کے پاس ہی ہوتا ہے. وہ ایک بار انہوں نے اس منصب کو سنبھال لیا ہے، اب اس منصب پہ ان کو کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے. مجھے نہیں کوئی اس کا جواز لگتا کہ آپ یہ جو شکایت کی گئی ہے اس میں کوئی وزن ہے. میرا خیال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس طرح کی درخواستوں کو انٹرٹین نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مسترد کر دینا چاہیے. اور یہ لوگ جو تماشا لگائے رکھتے ہیں روز، کبھی الیکشن کمیشن میں، کبھی کس عدالت میں، کبھی کچھ، یہ کسی صورت میں اس کو انکریج نہیں کرنا چاہیے. اور مجھے توقع ہے کہ الیکشن کمیشن بالآخر اس درخواست کو ریجیکٹ کر دے گا. شکریہ.